بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جی امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور جشن آزادی جو ہے مکمل پورے جوش و خروش کے ساتھ سب نے منائی ہوگی۔ اور ہماری جماعت ہے ہشتم، مضمون ہے اردو، عنوان ہے ہمارا ہمارے وطن کا نشان۔ آج ہمارا جو ہے لیکچر نمبر 14 ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وطن کا نشان سے مراد سبز ہلالی پرچم ہے، اور یہ وطن کا نشان ہمیں ہمارے بزرگوں کی جو ہے قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ جی یہ سبز ہلالی پرچم ہے جو کہ ہمارے وطن کی عظمت کا، وقار کا جو ہے نشان ہے اور ہماری آزادی کی علامت ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح کی طرف۔ آج ہم 2 بند کی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو ایک بند کی تشریح میں آپ کو کرنے کو دوں گی تاکہ تھوڑی سی آپ کی پریکٹس ساتھ ہوتی رہے۔ بند ہے ہمارا: یہ نشان جس سے لرزا تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترسا تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ جی بند نمبر 1 تا 7 میں آپ کو وضاحت پہلے دے چکی ہوں ان پہلے لیکچرز میں، لیکن آج ہم تشریح لکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ اس بند کے 4 مصرے ہیں، اور چوتھا مصرع جو ہے وہ ٹیپ کا مصرع ہے جو کہ بار بار دہرایا جا رہا ہے: یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ایک اور چیز آپ کو میں نے بتائی تھی، ردیف اور قافیہ۔ اس بند میں عجم اور جم یہ جو ہے یہ قافیہ الفاظ ہیں، جہاں اور نشان یہ جو ہے کیا ہے، یہ بھی قافیہ الفاظ ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نظم کی طرف۔ نظم کا نام ہے ہمارے وطن کا نشان، شاعر کا نام ہے جمیل الدین علی۔ علی کے اوپر جو ہے آپ نے ایک نشان دیکھا ہوگا، ایک علامت لگی ہوئی ہے۔ اس علامت کو علامت تخلص کہا جاتا ہے، یعنی کہ شاعر جو ہے شاعری میں جو اپنا چھوٹا نام استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہا جاتا ہے۔ اس علامت کو علامت تخلص کہا جاتا ہے۔ صنف ادب یعنی کہ یہ شاعری کی کون سی قسم ہے؟ جی صنف ہے اس کی، شاعری ہے یہ، اور ملی نغمہ ہے۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ مفہوم یعنی کہ اس بند کا کیا معنی ہے؟ اس پرچم سے روم و عجم ڈرتے تھے، روم اور عجم ڈرتے تھے۔ یہ نشان جس سے خاقان و جم خوف زدہ تھے، یہ نشان جس کے آگے دنیا سر جھکاتی تھی، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ یہ مفہوم ہے اس بند کا، یعنی کہ شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کو ہم نے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ وضاحت دیکھیں گے کہ شاعر اس بند کو میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ قومی پرچم کسی بھی آزاد اور خود مختار ملک کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اس ملک کی عظمت اور وقار کی علامت ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے سبز ہلالی پرچم پر ہلال اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہلال اور ستارہ ہمیں مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ اسلام جیسے ہی دنیا میں پھیلا، روم اور عجم کے رہنے والے مسلمانوں سے، ان کی بہادری اور جرأت سے خوفزدہ ہو گیا۔ جمشید ایران کا بادشاہ تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس کو گردش دینے سے یعنی کہ گھمانے سے اسے دنیا کے تمام حالات کا علم ہو جاتا تھا۔ خاقان قدیم زمانے میں چین اور ترکستان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ چین کے خاقان قومی قربانیوں کی رسوم میں پیشوائی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ خاقان اور جمشید بھی مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت کی تعریف کرتے تھے۔ اس عظیم اور شاندار پرچم کے آگے ایک دنیا سر جھکاتی تھی۔
یہ پرچم اتنا عالی شان ہے کہ ساری دنیا اس سے سلام کرتی تھی۔ بقول اقبال نے اس تمام بات کو کس طرح بیان کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ نوجوان مسلم کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے شاندار ماضی کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ شاعر کہتا ہے، یعنی کہ بقول اقبال، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یعنی کہ شاعر جو ہے، یعنی کہ علامہ محمد اقبال، ہمارے قومی شاعر، نوجوان مسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ کیسا آسمان تھا کہ جس کا تو ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ یعنی کہ تیرا ماضی اس قدر شاندار تھا کہ تمام دنیا جو ہے مسلمانوں کے رعب و دبدبے میں تھی، اور تو جو ہے اسی آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ جی، اب ہم دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا، یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہاں پہ ہم ردیف اور قافیہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ روایات اور کرامات، اور یہ جو ہے یہ قافیہ الفاظ ہیں، اور کا دو پہلے مصروں میں استعمال ہوا ہے، یہ ردیف کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب بھی ہم نے تشریح کرنی ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام اور صنف ادب ضرور دینا ہے، اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نظم ہے ہمارے وطن کا نشان، اور شاعر ہیں ہمارے جمیل الدین عالی۔ صنف ادب ہے شاعری اور ملی نغمہ۔ مفہوم، یہ پرچم ہماری سنہری روایات اور غازیوں کی کرامات کا نشان ہے، جن کی تلوار مسلسل چلتی رہتی تھی۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان ہے۔ تشریح ہے، ہمارے ملک کا سبز ہلالی پرچم ہماری سنہری روایات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف یعنی کہ بزرگوں کی بہادری جرأت کا نشان ہے۔ اس پرچم کی حفاظت کے لیے ہمارے بہادر جوانوں اور غازیوں نے جو کارنامے سر انجام دیے، اس پرچم پر ان کی داستان شجاعت رقم ہے۔ ہمارے جوانوں کا جوش و ہمت تیز تلوار کی مانند تھا۔ ہمارے بہادر جوان ہر جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ یہاں پہ یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، چھکے چھڑا دینا، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ ہمت جو ہے ختم کر دینا، ان کے ہوش و حواس جو ہے وہ قائم نہیں رہتے اور دشمنوں پر بھاری پڑتے تھے۔ ان کی بہادری اور دلیری کے سامنے دشمن زیر ہو جاتے اور میدان جنگ میں اپنی لاشیں تک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ تاریخ شاہد ہے، یعنی کہ گواہ ہے کہ کس طرح ہمارے جوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی اور دین اسلام کو بلند کیا۔ اس بند میں تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ جی ہم پہلے اس بات کو جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ تلمی کیا ہے۔ تلمی جو ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جن کے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ کہ تیغ رواں کا لفظ حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جنہیں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے کئی غزوات میں، آپ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن کوئی بھی آپ کے بدن کا ایسا حصہ نہ تھا جس پہ آپ کو جو ہے وہ تلوار سے وار نہ آیا ہو، زخم نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی آپ جو ہے آپ کو شہادت کا درجہ نصیب نہ ہوا، اور آپ جو ہے وہ حقیقی موت مرے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی تلوار جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی تھی۔ آپ جو ہے ہر وقت جو ہے جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ جی اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بند میں تلمی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تلمی کا استعمال ہوا ہے، تیغ رواں کا لفظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ
کا لقب دیا۔ یہ پرچم ہی ہماری پہچان ہے اور دنیا میں ہماری شناخت اس کی وجہ سے ہے۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ جی ہم اب 2 بند کی تشریح کر چکے ہیں، اور یہ جو ہے 2 بند کی تشریح کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور پریکٹس کے لیے میں آپ کو بند نمبر 6 کی جو ہے وہ تشریح دے رہی ہوں۔ بند نمبر 6 جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ، رف نوٹ بک پہ، رجسٹر پہ یا پیپر پہ جو ہے اس کی تشریح لکھ کے رکھنی ہے۔ کسی دن بھی نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ آپ سے تشریح کا پوچھوں گی کہ آپ نے جو ہے بند نمبر 6 کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پہلے لیکچرز میں آپ کو وضاحت ہر بند کی دے چکی ہوں، آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اب آپ نے بند نمبر 6 کی تشریح جو ہے وہ اسی وضاحت کو سننا ہے اور بند نمبر 6 کی تشریح کرنی ہے۔ بند نمبر 6 ہے، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھر آ گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ جی امید ہے سب بچے جو ہیں وہ اس بند کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کر بھی لیں گے، اور اس لیکچر کو بہت توجہ سے سنیں، اس کام کو بہت خوبصورت رائٹنگ سے، اچھے طریقے سے، خوش خطی سے لکھیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، اور جو ہے کام کو جو ہے وقت پر کیا کریں، کیونکہ دوبارہ وقت واپس نہیں آتا، اور نہ ہی جو ہے آج کا کام کل چھوڑنے پہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔